بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پنجاب اسمبلی میں پاس ہونے والے بل کے حوالے سے اہل تشیع حضرات کی مقتدر قیادت سے جو گفتگو ہوئی اس میں بنیادی نقطہ ایک سامنے یہ آیا تھا کہ جہاں پر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر ہے وہاں پر چونکہ اہل تشیع حضرات علیہ الصلاۃ والسلام ان کے اسماء مبارک کے بعد لیتے ہیں، لہذا یہ ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم جب نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں یا ویسے بھی تو آل محمد و اصحاب محمد پہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ہمارا کوئی خطبہ اس سے خالی نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے بعد لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں ایک صاحب نے جو گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور شیعہ معتدل قیادت جو ہے وہ اگرچہ اس سے وہ بھی دکھی ہے، لیکن بہرحال ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھے، اور اگر کوئی شخص پاکستان کے اندر اس طرح کا انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ریاست کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خلفاء راشدین امام کا حصہ ہیں، اور مسلک اہل سنت والجماعت بلا تفریق خلفاء راشدین اصحاب رسول و اہل بیت کے منکر کو کافر سمجھتے ہیں۔ اہل تشیع کے مراجع بھی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم خلفاء راشدین امہات المؤمنین اصحاب رسول و اہل بیت کی توہین اور تنقیص اور تکفیر کرنے والے کو جو ہے حرام عمل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور اسے حرام سمجھتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور ہم ان کی تکفیر کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس بل میں کہیں نہیں ہے کہ یزید کے حوالے سے گفتگو نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ کذب بیانی کی گئی، یہ غلط بیانی کی گئی اور لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یزید کے حوالے سے اہل سنت کا موقف بڑا واضح ہے۔ ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سمجھتے ہیں، اور میں ذاتی طور پر تو یزید کے اس جرم کو جو اس نے سیدہ زینب کو اپنے دربار میں کھڑا کیا، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا جرم ہے اس کا، اور اس حوالے سے ہمارا موقف بڑا واضح ہے۔ میں عقائد کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ اگر آپ یہ بحث چوکوں چوراہوں میں شروع کریں گے تو اس سے ملک میں انتشار پیدا ہونے کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ آپ کی بات سنی گئی، آپ کے ساتھ حکومت کے لوگوں کے مذاکرات جاری ہیں، اس کے بعد اس طرح کی گفتگو کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس تکفیری اور تبرعی ذہن کو تقویت دینا ہے جس نے اس ملک کے اندر خون بہانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا ہے۔ آپ اہل سنت کے عقائد پر اگر اس طرح چوکوں چوراہوں میں حملہ آور ہوں گے تو اس کے نتائج میں جب اہل سنت اپنے عقائد بیان کریں گے تو پھر اس ملک کے اندر جو رواداری کی فضا ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گی۔ جب آپ کسی صحابی رسول کو تکفیر کریں گے، توہین کریں گے، جب آپ امہات المؤمنین کو خطا پر کہیں گے تو کوئی آپ کو اپنے عقائد کے حوالے سے مسلمان نہیں کہے گا، کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی مسلمانوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں خود شیعہ مراجع کہتے ہیں کہ ان کی توہین حرام ہے، وہ خطا کار کہے گا تو پھر اسے مسلمان کہتے ہوئے ہر مسلمان جو ہے وہ 100 بار سوچے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر 80 کی اور 90 کی دہائی واپس آئے۔ مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو کل کی پریس کانفرنس ہوئی اس میں جو انداز
असहाब रसूल और अहले बैत रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन खुलफाए राशिदीन उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से इख्तियार किया गया वो कतन दुरुस्त नहीं है और ये आग लगाने के मुतरादिफ है। हम आग बुझाने चले हुए हैं। इस मुल्क के अंदर गैर मुल्की एजेंट जो कुछ करना चाहते हैं वो सबको इल्म है। जनाब आप अपने अकायद अपने मदारिस में अपनी मसाजिद में अपने लोगों को जरूर बताइए। अहले सुन्नत अपने अकायद अपने मराकिज में जरूर बताएं। लेकिन अगर पब्लिक प्लेसों पे ये काम शुरू हो गया तो फिर अगर तबर्रा नहीं रुकेगा, अगर असहाब रसूल और अहले बैत की तौहीन और तनकीस और तकफीर नहीं रुकेगी तो फिर आप बताइए कि तकफीर की जो लहर चलेगी उसे कौन रोक सकेगा। इसलिए मैं अहले सुन्नत और अहले तशीह की तमाम क़यादत से ये गुजारिश करूंगा कि वो इन हालात पर गौर करें। तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम बिल पर जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, बुनियाद इस्लाम बिल जो है उसमें मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजें जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हक़ाइक़ के बरअक्स थी। इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो हर नमाज में कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम तो हर खुतबे में कहते हैं कि वह सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हम सलातो सलाम दरूदो सलाम अहले बैत पे कहना इसको कोई सवाब का जरिया समझते हैं, गुनाह तो नहीं समझते। और अगर आप बेबुनियाद बातें और तोहमतें लगाएंगे और लोगों को मुश्ताइल करने की कोशिश करेंगे तो इससे फायदा किसका होगा, ये आपको भी सोचना चाहिए और आपके लोगों को भी सोचना चाहिए। मैं समझता हूं कि अहले तशीह की मुक़्तदर क़यादत को आगे आना चाहिए और इस तरह की चीज़ों को फौरी तौर पर रोकने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। याद रखिए कि अगर इस मुल्क के अंदर कोई सय्यदा तय्यबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा की तौहीन करे तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है, तो खुलफाए राशिदीन, अहले बैत अतहार, असहाब रसूल, अज़वाज मुताहरात की कोई तौहीन करे या इम्मा अतहार हत्ता कि हजरत इमाम महदी की तौहीन करे, ये हमारे बड़े लिख के दे चुके हैं कि वो भी काबिल कबूल नहीं है। काश आपने ये गुफ्तगू से पहले अपने बड़ों से ही राब्ता किया होता तो आप ये गुफ्तगू न करते। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले में हमारे अहले तशीह हज़रात आगे आएंगे और इस फिजा को जो खराब करने की कोशिश की जा रही है इसको बेहतर करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।